افغان پناہ گزینوں کی چیخ و پکار سننے میں آ رہی ہے، اور جیسے ہی تورخم بارڈر یا اسپن بولدک بارڈر کراس کرتے ہیں نا، تو ایسی بکواس کر رہے ہیں کہ جس کو سن کے نا بندہ کہتا ہے کہ یار پاکستان کی ریاستوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو اس کی تفصیلات آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، اور ویلاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپریشن پھینٹا پرو میکس، یاد رکھنا ہے آپریشن پھینٹا پرو میکس کس آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور کراچی میں ایکچولی ان کا بڑا سخت آپریشن ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ تو میں ہوں فرحان عباس، اور آج تاریخ 28 نومبر 2025۔ ناظرین کرام، افغان پناہ گزینوں نے جب اپنے واپسی کے لیے خود راستے نہیں کیے تو پاکستان کی حکومت نے فائنلی فیصلہ کر کے، ریاست پاکستان نے فیصلہ کر کے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ اب ان حرام خوروں کو اور آستین کے سانپوں کو پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے اوپر پے در پے دہشت گردی کے حملے آپ کے سامنے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فوجی افسران اور جوان شہادتیں دے رہے تھے، پولیس کے جوان افسران شہادتیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ یار یہ وہ لاتوں کے بھوت ہیں افغان پناہ گزین کے روپ میں جو پاکستان میں دہشت گرد بن کے بیٹھے ہوئے، سہولت کار بن کے بیٹھے ہوئے، یہ وہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے۔ تو ان کو باتوں سے نہ منوانے کے لیے پھر ان کے اوپر ایسا سخت قسم کا آپریشن کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لسٹیں تیار ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ تھا، اور لسٹیں ان کی بھی تیار ہیں جو اس وقت امیر کبیر افغانی پاکستان میں سیاسی پناہوں میں لے کر، لسانی پناہوں میں لے کر، اپنے آپ کے بڑے بڑے محلات بنا کے جو افغانی بیٹھے ہیں نا، ان کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ بڑا چوکس قسم کا ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، بڑا چوکس قسم کا، اور وہ کام اب اس نوعیت کا کام ہے کہ جہاں پر آپریشن پھینٹا پرو میکس جو ہے نا، وہ کسی بھی صورت میں کوئی افغانی اس پھینٹا آپریشن پرو میکس سے نہیں بچ سکے گا۔ میں آپ کو آج مبارکباد دے دوں اس ویلاگ میں، آپ کے تو بالکل علم میں ہوگا کہ آج کی تاریخ میں ہمارے جو سپہ سالار پاکستان جنرل سید عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے پاس 3 ٹائٹل ہیں اس وقت، 3 ٹائٹل۔ پہلا آرمی چیف، دین فیلڈ مارشل، اور اب وہ چیف آف ڈیفنس سروسز بھی بن گئے۔ یعنی کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین کا عہدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور یہ سی ڈی ایس کا ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا تھا، اور وہ آج چارج بھی جنرل عاصم منیر کے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ عاصم منیر صاحب وہ بندے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی دشمن کو یا دہشت گرد کسی گروہ چتے کو نا پاکستان میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے والے بھی یہی ہیں۔ ان کے آنے کے بعد افغانیوں کا آپریشن پھینٹا پرو میکس سے شروع نہیں ہوا تھا، لیکن وہ میکس شروع ہو گیا تھا، رائٹ؟ اب پرو میکس ہوگا، کیونکہ اب ایکچولی پاکستان کے اندر ان کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ کراچی کے اندر انہوں نے اتنی اپنی بڑی قسم کی تعداد میں یہ موجود تھے نا افغانی، اور سوراب گوٹ سے لے کے بلدیہ ٹاؤن، میٹرو ویل، مومن آباد، طارق روڈ، پی سی ایچ ایس، کسی کپڑے کی مارکیٹ میں، کسی جوتی کی مارکیٹ میں، کسی گاڑی کی مارکیٹ میں، آپ کو ہر جگہ افغانی ہی افغانی نظر آ رہا تھا۔ اب ان کے خلاف جو شکنجہ کسا جا رہا ہے نا، دیکھیں پہلے ہم سب اس بات پہ متفق تھے کہ آپریشن میں ایک تیسری ٹیئر کے خلاف سخت آپریشن ہو رہا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو ایمی ٹہلتا ہوا بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گیا تھا، یہیں پہ رہ گیا تھا، اور یہاں پہ رہ کے وہ موجے لوٹ رہا تھا۔ تو جب آپریشن انیشلی سٹارٹ ہوا آج سے 2 سال پہلے، تو سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالا گیا، کئیوں کو گرفتار کر کے بھیجا گیا، کئی خود وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ دوسرا کون تھا؟ پھر وہ پی او آر اے سی سی کارڈ والا وہ جو چکر چلایا ہوا تھا انہوں نے۔ اب اس وقت میں وہ تمام کے تمام چکر ختم ہو گئے۔ افغانی جس کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے وہ پاکستان میں اللیگل امیگرینٹ کنسیڈر ہوگا، اور وہ جہاں نظر آئے گا اس کو پکڑ کے باہر بھیج دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات سامنے آ رہی تھی کہ جناب جو امیر ترین افغانی ہیں، جنہوں نے یہاں پہ بڑے بڑے ڈیرے بنا لیے، محلات بنا لیے ہیں، اور تو ان کو تو واپس بھیجیں، ان کو واپس کس نے بھیجنا؟ تو پھر اب ان کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، ان کی بھی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں۔ وہ کراچی میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ کوئٹہ میں ہو، پشاور میں ہو، وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اب یہ ذمہ داری جو ہے نا افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی حکومت کی ہے، لیکن حکومت کو پوری بیکنگ پاکستان کے ریاستی اداروں کی ہے، کیونکہ اب ریاستی ادارے اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ یہ افغان پناہ گزین جو پاکستان میں موجود تھے، یہ پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اب یہ جو سہولت کاری کر رہے تھے اس میں پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔
कराची के अंदर इनके ऊपर सोराब गोट वाली साइड पे ऑपरेशन हुआ, वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब उनको थाने मुंतकिल किया जा रहा था गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानियों को, तो वहां रास्ते में आप इनकी बदमाशी चेक करें। इन्होंने रास्ते में पुलिस की मोबाइल को इंटरसेप्ट किया और पुलिस की मोबाइल को पत्थरों से लाठियों से इन्होंने तोड़ा ताड़ा और अपने साथियों को छुड़ा के ले गए। और पुलिस वाले वहां पर अगर अपने कुल इख्तियार का अगर इस्तेमाल करते ना तो ये सड़क पे पड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे मुल्क में रहकर अमन अमान की सूरत को खराब करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा वाकया हो जिसको ये लेकर फिर सड़कों पे बैठ के टायर वायर चलाते रहे। लेकिन अक्लमंदी का सबूत दिया कराची की पुलिस ने कि कराची की पुलिस ने उनको उस तरीके से जवाब नहीं दिया जिस तरीके से एक्चुअली डिजर्व करते थे कि इनको जवाब दिया जाए। तो कराची में इन्होंने बदमाशी भी दिखाई है, कराची में ये बदमाशियां दिखाते भी हैं। अब कराची के मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, जो देख रहे हैं प्रोग्राम को, हमेशा प्रोग्राम में कहते थे कि जनाब कराची की बात करें, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, कराची में इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से कि हुकूमत अब सीरियसली इस प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है, क्योंकि अब हमें कराची में मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन की आवाज और वो बाज गश सुनाई देती है। पता लगता है कि वहां से उसको उठाया, वहां से इनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर रहे हैं। और बल्कि सबसे अच्छा काम तो उन्होंने ये किया था कि जो सोराब गोट पे इन्होंने उठाया था, वहां पर इनके घर जो कब्जा करके ये बैठे हुए थे जमीनों पे, वो घर भी फौरन के फौरन इनको निकालते जा रहे थे वहां से और घरों के ऊपर बुलडोजर चलाते जा रहे थे। तो पूरे पाकिस्तान में इनके ऊपर ऑपरेशन है इंशाल्लाह ताला। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज इन तीनों, पहले तो दो उनके पास होते थे माशाल्लाह, अब तीसरा भी चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज आ गया। तो मैं अपने चैनल के तवज्जुह से और मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैं जनरल आसिम मुनीर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी क़यादत में हमेशा की तरह पाकिस्तान की फौज अपने सिपह सलार की क़यादत में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करती आई है और मजीद शानदार कामयाबियां समेटेगी। और जो मुल्क दुश्मन नासिर जो हमारे पाक वतन अजीज की पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखते हैं ना, आप इनकी आंखें तक निकाल देंगे। और ये पूरी कौम, आप इस बात का यकीन रखिएगा, ये पूरी कौम जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी पाक अपनी मुसल्लह फौज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है। हमारे आपस की 100 रंजिशें हो सकती हैं, इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब बात वतन की है और जब बात हमारी मुसल्लह फौज की है, पाकिस्तान की फौज की है, तो हम अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर हम वन नेशन वन वर्ल्ड ओनली पाकिस्तान, उस पर कामिल यकीन रखते हैं। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।